بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ماشاء اللہ، بہت خوب، جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم کا ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی،
اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ دیکھیے آج کی آیات میں سب سے پہلے جو آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتو؟ ان لوگوں کے راستے میں، ان مردوں اور عورتوں کے راستے میں اور بچوں کے راستے میں جو مظلوم ہیں، نہایت کمزور ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے ہم کو ولی و سرپرست عطا فرما، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار فراہم فرما۔ یہ ہے آیت نمبر 75۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ ذرا بتائیے کہ مسلمانوں پر جنگ کیوں فرض کی گئی ہے؟ ہاں دیکھیے صحیح ہے، عدل قائم کرنے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا مظلوموں کو جو ہے بچانے کے لیے، مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جنگ فرض کی گئی ہے۔ اور ہمارے ان کا بھی خیال صحیح ہے عبد الرحمن صاحب کے یہاں نظام عدل قائم کرنے کے لیے، نظام عدل قائم کرنے کے لیے جنگ فرض کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنگ اس لیے نہیں فرض کی گئی کہ زبردستی اسلام کو نافذ کیا جائے، یہ نہیں بتا رہا ہے قرآن مجید، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں جنگ کرتے اللہ کے راستے میں، اور کس راستے میں؟ ان کمزوروں کے راستے میں جو مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، جو برابر وہاں دعا کر رہے ہیں کہ اے رب اس ظالم بستی سے۔ ظالم بستی سے مراد کون سی بستی ہے شیراز صاحب؟ بستی سے کون سی بستی مراد ہے؟ ہاں مکے کے باشندے ظالم ہیں۔ کیوں ظالم ہیں؟ کیوں ظالم ہے وہ؟ اب دیکھیے بہت سے لوگ چلے گئے وہاں سے ہجرت کر کے، بہت سے لوگ چلے گئے، لیکن جو کمزور لوگ تھے، مستضعف مانے نہایت کمزور، جن کو کمزور سمجھا گیا ہے، جو وسائل و ذرائع نہیں رکھتے، ہجرت نہیں کر سکے، وہ مشرکین کے ظلم ستم میں پس رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم کیوں نہیں جنگ کرتے اللہ کے راستے میں؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کو وضاحت کر دے، والمستضعفین، اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ کمزوروں کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ کمزوروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ایک تو اللہ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو نہیں پسند کر سکتا کبھی بھی۔ تو آخر کیا ہو گیا تم کو کہ اللہ کے راستے میں، یعنی کمزوروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو مشرکین کے مظالم سے بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں جنگ کرتے؟ یہ گویا بات ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسا نے عبد الرحمن خان بتایا کہ جنگ جو فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر اس لیے کہ کیا چاہتا ہے اسلام؟ قرآن کیا چاہتا ہے؟ عدل چاہتا ہے، عادلانہ نظام دنیا میں نافذ ہو، اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کا مشن یہی رہا ہے۔ تمام انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، کس لیے؟ سید اقبال صاحب، تمام انبیاء آئے دنیا میں کس لیے آئے سید اقبال صاحب؟ ہاں، اللہ کا قانون، یعنی قانون عدل نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ حدید میں ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم کریں اس دنیا میں، اسی لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے مارا تھا قبطی کو نا، جو مر گیا، کیوں مارا؟ ظلم کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھیے سورہ قصص کے شروع میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے تھے ایک طرف فرعون کے مظالم، دوسری جانب اللہ تعالیٰ کا ہم چاہتے تھے کہ فرعون کے مظالم سے لوگوں کو بچائیں، کمزوروں پر ہم رحم کریں، احسان کریں۔ والمستضعفین کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو گویا پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟
سارے انسانیت کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں، مظلوموں کی داد رسی کرتے ہیں، بچوں پر شفقت کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ، یتیموں بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے تم کیوں نہیں جنگ کرتے ہو؟ چلیے، کیا یہ آیت آج بھی اپنے وہ ہے؟ ارے صاحب عثمانی صاحب، آپ نے بہت اہم بات پوچھ دی۔ وہ اگر لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے، اختیارات ہیں، طاقت اس کی رکھتے ہیں تو ضرور ہے یہ، لیکن اس کے لیے طاقت چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں عثمانی صاحب جو ہے کریں جاتے، یہ مناسب نہیں ہے۔ طاقت ضروری ہے، مضبوط حکومت ضروری ہے، ورنہ خالی اس کے نکلیں آپ اور مزید آپ جو ہے ظلم و ستم کا شکار ہو جاتے، یہ نہیں ہے صحیح۔ آپ سمجھیے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ مدینے میں نازل ہوئی۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ قائم کر دیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، جیسے آگے جو ہے نا یہ الذین آمنوا، چلیے، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت بودی ہوتی ہیں۔ تو اہل ایمان کی صفت بیان کی کہ وہ کس راستے میں لڑتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اہل ایمان۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اب بولیے، ابھی پڑھا، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ عدل قائم کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے، دنیا سے ناانصافی کو مٹانے کے لیے، دنیا میں جو غریبوں، مظلوموں، بے کسوں، بیواؤں اور بچوں پر ظلم ہوتا ہے، اس ظلم سے نکالنے کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر جہاد نہ کیا جائے گا تو یہ دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ اسی وجہ سے سورہ بقرہ میں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے ہٹائیں نہیں تو پھر ظلم سے دنیا بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے ایک دوسرے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ہٹاتا ہے۔ جب ظالم آ جاتے ہیں، ظلم بربریت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، کمزوروں کو حکم دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ چاہے وہ ظالم لوگ بہت قوت رکھتے ہوں اور مظلوم کے پاس اتنی قوت نہ ہو، لیکن جب آ جاتے ہیں میدان میں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اسی لیے لفظت فی الارض ولکن اللہ ذو فضل العالمین، ذو فضل العالمین، اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا دنیا پر۔ فضل کیا ہے؟ کس کے ذریعے فضل فرمانے والا ہے؟ کس کے ذریعے فضل فرمانے والا ہے؟ کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے فضل فرمانے والا ہے۔ جہاد اگر فرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فضل خداوندی ہے، رحمت خداوندی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دنیا میں آزاد نظام قائم ہوتا ہے۔ اس وجہ جہاد فرض۔ دیکھیے تینوں جگہ جو ہے جہاد کی فرضیت کی وجہ بیان کی گئی ہے، سورہ حدید میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی، اور دیکھیے یہاں بھی، تاکہ دنیا میں عادلانہ نظام نافذ ہو۔ چلیے، تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ بس ماشاءاللہ۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن سے کہا گیا ابھی ہاتھ رو کے رکھو؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مومنین، مومنین صحابہ کرام ہیں۔ کون سے صحابہ کرام ہیں؟ نہیں، مدینے کے صحابہ کرام ہیں۔ قوت رکھتے لیکن ابھی ان کو اجازت نہیں دی۔ یہ بات ہے، ابھی اجازت ان کو نہیں دی گئی ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب مکے کے مظلوموں کی خبر پہنچتی تھی، کہاں؟ مدینے میں، ان کی مظلومیت کا، مشرکین کے ستم کی خبر جب پہنچتی تھی مدینے میں، تو بہت سے صحابہ تڑپ اٹھتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ جہاد کی اجازت دی جائے۔ خصوصاً وہ لوگ جو
غزوہ بدر وغیرہ میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ اور زیادہ کیا کہتے تھے؟ وہ بولیے کیا کہتے تھے؟ وہ ہمیں اجازت دیجیے۔ کیوں اجازت دیجیے؟ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بوڑھے ہیں، ان پر کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ کے رسول ہم کو جلد از جلد اجازت دیجیے۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں جو عموماً غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور دوسرے غزوات میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر بھی ہو چکا ہے، غزوہ احد بھی ہو چکا ہے، تو یہ اس میں ان جنگوں میں اب کہا جا رہا ہے ان کو نہیں دیکھا جو کہا کہ وہ اپنے ہاتھ ابھی رو کے رکھو۔ کیوں رو کے رکھو؟ مناسب وقت نہیں آیا، مناسب وقت نہیں آیا ہے، لہذا اب کیا کرو؟ نماز قائم، یعنی ابھی اپنی تربیت مکمل کرو۔ ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی ہے، تربیت ناقص ہے سید اقبال صاحب، ابھی تمہاری تربیت نہیں ہے، ناقص تربیت ہے، ابھی تم چلے جاؤ گے تو بھاگ جاؤ گے، یہ کہا جاتا تھا۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے، ابھی جنگ کی بات نہ کرو، ابھی ہاتھ رو کے رکھو۔ اور جو تربیتی ذرائع ہیں جس سے تمہیں مضبوطی حاصل ہوگی، استحکام پیدا ہوگا، میدان جنگ میں جم جاؤ گے، وہ چیزیں اپناؤ۔ اور کیا ہے؟ نمبر 1 نماز کا قیام، نماز پر توجہ دو، اور دوسرا یہ دونوں چیزیں ہیں، نماز کا قیام ہو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ اگر نماز قائم تم نہیں کر رہے ہو، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کر رہے ہو اور میدان جنگ میں اتر جاؤ گے جوش کے ساتھ اور سب کو کہو گے بزدلی کا ثبوت دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ یہی ہوا۔ آگے دیکھ کیا فلما کتب علیہم القتال، وہ جو تقریریں کرتے تھے بہت زیادہ مظلومیت کے جو خلاف جنگ کرنے کی، اجازت دیجیے ہم جنگ کریں، اپنے مظلوم بھائیوں کی ہم مدد کریں، وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے، بھاگتے ہیں، جب موقع آ جاتا ہے تو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ اس لیے فلما کتب علیہم القتال، چلیے جب ان پر قتال فرض کیا گیا تو ایک فریق ان میں سے لوگوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے ڈرنے لگا، اس پر بزدلی چھا گئی۔ اور دیکھیں، اور بھی وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، پڑھ کر کہ کیوں نہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جب قتال فرض ہو گیا کہنے لگے لما كتبت علينا القتال، کیوں تو نے ہم پر قتال فرض کیا؟ چلیے لولا اخرتنا الى، کچھ اور کیوں نہیں مہلت دے دی؟ قل، کہہ دو اب کہ یہ کیا دنیا کی متاع ہے، دنیا کے متاع کے چکر، متاع دنیا، سرمایہ دنیا، جو زندگی جو سرمایہ ہے، یعنی تم دنیا پرست ہو گئے ہو، دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے، آخرت سے دوری ہو رہی ہے تم کو۔ وہ قل، کہہ دو کہ آخرت کی نعمتیں، دنیا کا سرمایہ، دنیا کی دولت سب کیا ہے؟ عارضی ہیں، چند روزہ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اور جب تم آخرت میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں جو تمہارے کارنامے ہیں، استحکام کے ساتھ تم جنگ میں شریک رہے اور دشمن سے ڈرے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، اور تمہارے اعمال حسنہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ چلیے، اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت، اب تم بتاؤ، تم جہاں بھی رہو گے موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ انسان جہاد سے بھاگتا کیوں؟ موت کے ڈر سے۔ کہہ رہا ہے کہ تم کہیں رہو، اگر موت لکھی ہوگی تو آ کر رہے گی۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بروج، برجون کیا مانے؟ اونچی جگہ ہے، بروج، ٹھیک ہے، یعنی محل جو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ برجہ کے معنی زہرہ کے آتے ہیں، عبد الرحمن برجہ مانے، زہرہ مانے جو دور سے نظر آ جائے۔ تو جو اونچے محل اور وہ قلعے ہوتے ہیں دور سے نظر آ جاتے ہیں۔ چلیے، تو کہہ رہا ہے کہ وہ لو کنتم فی بروج مشیدہ، مشیدہ مانے مضبوط قلعے ہوں، تو اس میں بھی اگر تم رہو گے، جب بھی موت آ جائے گی، موت سے کیا مراد ہے؟ مضبوط قلعے، یہ وہ لوگ ہیں جو موت قلعے کی مضبوطی سے کیا مراد ہے؟
जो मजबूत यानी बिल्डिंग जिसमें तुम रहते हो, जाओ चले जाओ, उस पर बिल्डोज़र का असर नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तुम समझते हो कि मजबूत किला है हमारा, वहाँ भी जाकर तुम छुप जाओ, मौत आ जाएगी। आज के दौर में वो बंकर्स बना, बंकर्स, ठीक है, हाँ बंकर्स, बिल्कुल सही कर रहा है। आज के दौर में बंकर्स हैं वो, बंकर्स, बिल्कुल सही फरमाया। जो जाकर छुप जाओ, उसमें बच नहीं सकते हो, मौत आ जाएगी। तो वो जो बंकर छेद कर मौत पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, ये है। चलिए, वइन तुसिबुहुम हसनतुन यक़ूल हाज़िहि मिन इंदिल्लाह। अगर इन मुनाफिकों को, किनका जिक्र हो रहा है? मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है जी। कमज़ोर किस्म के लोग हैं या मुनाफिकीन हैं। वहीं तो उनको जब भलाई पहुँचती है, भलाई से मुराद जब माले गनीमत हासिल होता तो क्या कहते हैं कि हाज़िहि मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन अगर कोई मुसीबत लायक होती है तो कहते हैं हाज़िहि मिन इंदिक, ये तेरी तरफ से। मिन इंदिक से मुराद सैयद इकबाल साहब, ये तेरी तरफ से। किसकी तरफ से? बोलो। हाँ, नबी की तरफ से। फ़ौरन नबी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। अगर खुशहाली पहुँचे, कामयाबी मिले, दुश्मन को शिकस्त हासिल हो, क्या कहेंगे? अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ने हमको दिया है। लेकिन जहाँ इनको नुकसान पहुँच जाए, मैदान जंग में मुसीबतें आ जाए, शिकस्त से दो चार हो जाए, तो फट से कहेंगे मिन इंदिक। मिन इंदिक से मुराद नबी, यानी ये नबी का, ये मुनाफिकीन है। नबी बेतदबीर है, जंगी महारत नहीं रखता है, हमको ले जाकर गाजर मूली तरह कटवा दिया है। जैसा कि आप देखते हैं ग़ज़वा उहद के मौके पर इन्होंने कहा था कि हमको ये बेतदबीर नबी है, ये जंग नहीं जानता और हमारा खैर खा नहीं है। इस दुनिया में ले जाकर हमको मैदान उहद के दामन में ले जाकर क्या किया? कटवा दिया। आपको याद होगा मुनाफिकीन कहते थे कि मदीने में रह कर लड़ा जाए। मुनाफिकीन पेश थे मदीने में। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, हुक्म हो गया। अब हम जब 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 नबी हथियार बंद हो जाता है तो फिर हथियार नहीं उतार सकता, तो गए। अब ये पहुँचे वहाँ। तो ये देखिए, जब भी उनको, और आपको याद होगा हमने सूरह आल इमरान में इस पर तफसील रोशनी डाली है कि इसमें मुनाफिकीन पेश थे, क्योंकि अंसार के बहुत से लोग शहीद हो गए थे और मदीने का हर घर, समझिए हर घर गमज़दा था। हर घर में कोई ना कोई शहीद हुआ था या कोई ना कोई ज़ख्मी था जो तड़प रहा था। ऐसे मौके पर इन्होंने वो जो है शोशा छोड़ा है कि नबी बेतदबीर है, हम कह रहे थे ना, मगर इसने हमारी बात नहीं मानी और ले जाकर गाजर मूली तो हमको कटवा दिया। ये कह रहे हैं वहीं यक़ूल हाज़िहि मिन इंदिक, कह दो कुल कुल्लु मिन इंदिल्लाह, फतह हो या शिकस्त सब अल्लाह ताला की तरफ से है। फ़मा लिहाउलाइल क़ौम ला यकादून यफ़क़हून हदीसा। क्या हो गया इस कौम के लिए कि ये इतनी मोटी सी बात नहीं समझ पा रही? इस कौम से मुराद कौन होंगे वक़्क़ास साहब? इस कौम से मुराद, हाँ हाँ, मुनाफिकीन है, बिल्कुल सही, ये मुनाफिकीन हैं। ये क्यों इनको नहीं समझ आ रही बात? तो जो भी हो जी, चाहे फतह हो या शिकस्त हो, सब अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन जो शिकस्त होती है उसमें कमज़ोरी किसकी तरफ से होती है? इंसान की तरफ से होती है, बदला देता है अल्लाह ताला। चलिए, ये इससे मुराद यकीनी तौर पर मुनाफिकीन है या वो अहले ईमान जो कमज़ोर ईमान के? दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। कमज़ोर किस्म के अहले ईमान भी हो सकते हैं, लेकिन जो जुमले बाज़ ऐसे हैं उससे लग रहा है मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन है। आप बताइए कि यक़ूल वहीं तो सही तुम यक़ूल हाज़िहि मिन इंदिक, वो कमज़ोर चाहे कितना है, लेकिन वो मिन इंदिक नहीं कह सकते हो। इस वजह से लग रहा है, बाद लोगों ने लिया जो आप बता रहे हैं, ये कमज़ोर किस्म के मुसलमान हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा है कि कमज़ोर किस्म के नहीं हैं, बल्कि ये सब के सब मुनाफिकीन हैं। चलिए, ऐ इंसान, तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह की इनायत से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वो तेरे अपने कसब वो अमल की बदौलत है। मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, मा असाबक जो कुछ तुमको हसना यानी खुशहाली फ़तह जो पहुँचती है तो अल्लाह ताला की तरफ से। वमा असाबक मिन सय्यतिन, और जो तुमको शिकस्त या तकलीफ़ पहुँचती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से। खिताब किससे है सैयद इकबाल साहब? मा असाबका, जो तुझे
آئے مسلمانوں سے کس سے خطاب ہے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ حال من عندک، ہاں ہاں بالکل، وہ کون لوگ ہیں؟ ہاں منافقین ہیں۔ اب دیکھیں ما سابقہ واحد کا صیغہ ہے، لوگوں کے ذہن جا سکتا ہے نبی ہے کہ نہیں؟ نبی نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں، ما واحد کا صیغہ ہے۔ تو اے انسان، مودودی صاحب نے ہی کمال کیا ہے۔ مودودی صاحب یہ کمال ہوتا ہے، وقا صاحب مودودی صاحب یہ کمال یہ ہوتا ہے کوئی لفظ ایسا استعمال کر دیتے ہیں کہ اس سے دن کیا اے انسان کہا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ اے انسان، تاکہ لوگ جھنجھٹ میں نہ پڑیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد، نبی نہیں مراد ہے، بلکہ یہی لوگ ہیں جو نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں، نبی پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ کیوں ہم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ چلیے، تو اس سے یہ جو جنگ احد کا جو واقعہ پیش آیا جس میں نقصان ہوا، یہ سیاح کی طرف سے کی وجہ سے ہوا ہے؟ ظاہر ہے، ارے بھائی بہت اب جنگ احد میں جو نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، سیاحت تھی نا ان کی طرف سے۔ وقا صاحب کیا سیاحت تھی؟ وقا صاحب بتائیے تو۔ جی وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی، پڑھائی یہ بات ہے، ڈیوٹی لگا دی تھی کہ دیکھو تم دیکھنا کہ ہم کو کیا ہے، لوگ نوچ رہے ہیں ہاں نا، نوچ رہے ہیں ہم کو، ہاں جب بھی تم ہٹنا مت یہاں سے، یہی تو کہا تھا۔ لیکن کیا ہوا، جب دیکھا کہ ارے بھائی تو مشرکین بھاگ گئے، اب ہے نہیں، میدان صاف ہو گیا، تو سمجھا کہ اب چلیں۔ اور حالانکہ بعض لوگوں نے جو اس کے سردار تھے انہوں نے روکا کہ نہیں، اور وہیں رہ گئے، وہ کچھ ہی صحابہ رہ گئے تھے۔ تو اب آپ دیکھیے اس کے نبی کی موجودگی میں بھی کیا ہوا، نقصان پہنچ گیا صحابہ کرام کو۔ وجہ کیا ہے نقصان پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ لوگ بتائیے، اہم نقطہ ہے یہ یاسین صاحب، اہم نقطہ کیا ہے؟ کس کی نافرمانی؟ رسول کی، بس رسول کے اطاعت ضروری ہے، جیسا آگے آ رہا ہے رسول کے اطاعت ضروری ہے، اور اگر رسول کے اطاعت نہیں کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا، نقصان پہنچے گا۔ رسول بھی تم کو نہیں بچا سکتا، رسول نہیں بچا سکتا تم کو اگر تم رسول کے اطاعت نہیں کرو گے۔ اس وجہ سے دیکھیے آگے آ رہا ہے، اے نبی ہم نے تم کو سارے لوگوں کے لیے کیا بنایا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیری رسالت کی گواہی اللہ تعالیٰ کی کافی ہے۔ اگر یہ منافقین نہیں دے رہے ہیں گواہی اور سمجھتے ہیں کہ جھوٹا نبی ہے یہ، اس وجہ سے ہم کو نقصان پہنچا، تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اب ایک آیت جو آخری آیت ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا تو اس نے اللہ کی اطاعت کری، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا رسول کی اطاعت اللہ کی، اور رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ انبیاء کے پیچھے آپ نے سنا تھا، جو بھی انبیاء بھیجے جاتے ہیں، رسول بھیجے جاتے ہیں، کس لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، یہی ہے۔ اگر نبی کی اطاعت نہیں ہوگی تو پھر اس پر ایمان لانا بے سود ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام کی بجا آوری کی جائے۔ اگر کوئی اطاعت نہیں کرتا تو کوئی ایمان نہیں ہے، اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی نافرمانی، یہی ہم نے بتایا تھا جب مدنی صورتوں میں جب تقویٰ کا لفظ آتا ہے، تقویٰ کا لفظ مدنی صورت میں، یا ظلم کا لفظ، تو اس میں تقویٰ کا لفظ آتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کی نافرمانی سے بچو۔ ظلم جب آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ نافرمانی کی وجہ سے ظلم نہ کرو، یعنی نبی کی نافرمانی نہ کرو۔ جہاں بھی آپ دیکھیے مدنی صورتوں میں ظلم کا لفظ آ جائے ان کی جانب تو آپ سمجھیے کہ ظلم سے مراد کیا ہے، نبی کی نافرمانی ہے، سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے نقصان پہنچتا ہے۔ بہرحال بہت شکریہ، یہ آیت کا انہی لفظوں پر میں اس کی تفسیر کا خاتمہ کرتا ہوں، اسی پر اس کو میں اکتفا کرتا ہوں۔